اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا اور پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہا ہو اور اس نہر میں وہ شخص دن بھر میں 5 دفعہ غسل کرتا ہو، روزانہ وہ دن میں 5 دفعہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے بدن میں کوئی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دن بھر میں 5 دفعہ غسل کرتا ہو، اس کے بدن میں میل کچیل نہیں باقی رہ سکتا ہے، وہ بالکل صاف ستھرا ہوگا، اس کے بدن میں میل کچیل باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی یہی مثال ہے کہ جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح سے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہ نماز پڑھنے کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اور جب ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم مسجد کی طرف بڑھاتا ہے تو اس کے ایک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دوسرا قدم بڑھاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیا جاتا ہے، اس کے ایک درجات بلند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ چلتا جاتا ہے، مسجد کو آتے آتے جتنے قدم وہ چلے ہوں گے اتنے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، اتنے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے درجات کو اتنا بلند کر دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جس کا گھر مسجد نبوی سے کئی کلومیٹر کی دوری پر ہے، ایک صحابی رسول ہے اس کا گھر مسجد نبوی سے کئی کلومیٹر کی دوری پر ہے اور روزانہ وہ 5 وقت پیدل چل کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ مسجد نبوی سے کئی کلومیٹر کی دوری پر اس کا گھر ہے اور وہاں سے وہ پیدل چل کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ ایک وقت 2 وقت نہیں بلکہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وہ پیدل چل کر کے آتا ہے، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو، کوئی سا بھی موسم ہو، ہر موسم میں سال کے 12 مہینے روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ہمارے بھائی بہت دور سے پیدل چل کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم لوگ ان کے لیے ایک سواری کا انتظام کر دیتے ہیں تاکہ وہ سواری پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ جایا کرے۔ ایک دن وہ صحابی رسول جب نماز پڑھ کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے، گھر جانا چاہا تو صحابہ کرام نے اس کو روک لیا، کہا کہ میرے بھائی ذرا سے ہم لوگوں کی بات سن لے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ میرے بھائی آپ اپنے گھر سے مسجد پیدل چل کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، تمہارا گھر نہ جانے کتنا دوری، تمہارا گھر نہ جانے کتنا دور ہے، برسات کے موسم ہو اور گرمی کی تپتی ہوئی دھوپ میں بھی تم پیدل چل کر کے آتے ہو، برسات کے موسم میں تمہیں کیچڑ بھی لگ جاتا ہوگا، تمہارے کپڑے خراب بھی ہو جاتے ہوں گے، اور ایسے موقع پر ٹھنڈی کے موسم میں بھی تم آتے ہو، رات میں بھی آتے ہو، دن میں بھی آتے ہو، ایسا کرو کہ کیوں نہ ایک سواری کا انتظام کر لیتے ہو، ایک سواری کا انتظام کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ اور اگر آپ سواری نہیں خرید سکتے ہیں تو بتائیے ہم لوگوں کو، ہم لوگ مل کر کے آپ کے لیے ایک سواری کا انتظام کر دیں گے۔ صحابہ کرام کا یہ مشورہ کیا غلط تھا کہ اگر آپ سواری نہیں خرید سکتے تو
تو ہم لوگ مل کر کے آپ کی مدد کرتے ہیں اور ایک سواری کا انتظام کر دیتے ہیں. کوئی سا بھی سواری ہو، گھوڑا ہو، کھچر ہو، گدھا ہو، کوئی سا بھی ایک سواری کا انتظام کر دیتے ہیں. اس صحابی رسول نے کہا کہ میرے بھائی ایسے کوئی بات نہیں ہے، میں گھر سے پیدل اسی لیے آتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ ایک قدم مسجد کی طرف بڑھاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. جب دوسرا قدم بڑھاتا ہے تو اس کے ایک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ایک درجات بلند ہو جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے مختصر سے زندگی میں جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جاؤں، اپنے رب کے پاس جاؤں، تو میرے نام اعمال میں گناہ کم اور نیکیاں بہت زیادہ ہو. اس لیے میں گھر سے مسجد پیدل چل کر کے آتا ہوں. یہ نماز کی ثواب نہیں بتلا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا ثواب بتلا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو اتنا ثواب ہے، نماز پڑھ لے تو اس کا کیا ثواب ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ثواب کیا ہے تو آپس میں لڑ پڑیں گے. اگر پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ثواب لوگوں کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے، تو لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے کہ ہم آگے والے صف میں نماز پڑھیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر لوگوں میں آپس میں قرآن اندازی کرنا ہوگا، یعنی لوگ قرآن اندازی کریں گے. اگر پہلی صف کی ثواب نماز پڑھنے کا، پہلی صف میں اس کا ثواب کا پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے اور پھر آپس میں قرآن اندازی کریں گے. جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھیں گے. تو نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز کتنی اہم عبادت ہے، آپ اس باتوں سے اندازہ کر سکتے ہیں.